دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا مالک مجھے فرماتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلق اور پیار کا دامن مضبوطی سے استوار کرتا ہے نیک آدمی سے، اس ضمن میں آج میری گفتگو ہے، عرض کرتا ہوں رب کائنات فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اے میرے حبیب جب کوئی آدمی فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، مجھے یاد کرنے کی کثرت کرتا ہے، تو پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ حتی احببتہ، کہ رب کائنات فرماتا ہے میں اس بندے سے پھر پیار کرتا ہوں، پھر میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب پھر مجھے اس بندے سے پیار ہوتا ہے تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں، میری رحمت پاؤں بن جاتی ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور نبی رحمت تاجدار دو عالم کا یہ متفق علیہ فرمان، آقا فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ اس درجہ مقبولیت پر فائز ہوتا ہے، اس درجہ پر رب کائنات اسے فائز کر دیتا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي، پھر اس درجے پر پہنچنے کے بعد اگر کوئی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، میری بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے، میری بارگاہ میں کوئی التجا کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو پھر میں رب کائنات اس کو ضرور اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا اسی حدیث طیبہ کے ضمن میں کہ تاجدار دو جہاں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی ایسے پیارے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے اے جبریل فلاں بندے سے مجھے بڑا پیار ہے، فلاں بندے سے مجھے بڑی محبت ہے، اس داتا علی اجمیری سے مجھے پیار ہے، اس معین الدین چشتی اجمیری سے مجھے محبت ہے، اس پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہم سے مجھے پیار ہے۔ اے جبریل اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو بھی ان ہستیوں سے پیار کر، تو بھی ان لوگوں سے محبت کر، تو بھی ان لوگوں سے پیار کر۔ رب کائنات تجھے حکم دیتا ہے ان نیک بندوں سے محبت کر۔ پھر حضرت نبی پاک تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث طیبہ میں آگے آپ فرماتے ہیں ثم ینادی فی السماء، پھر رب کائنات آسمانوں کے اندر اعلان کرواتا ہے، جبریل امین کے ذریعے رب کائنات آسمانوں کے اندر اعلان کرواتا ہے کہ اے آسمان والو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے بڑا پیار ہے، اللہ کو فلاں بندے سے بڑی محبت ہے، اللہ رب العزت کو فلاں بندے سے بڑی محبت ہے۔ اے آسمان والو رب کائنات تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ آسمان والے پھر رب کائنات کی ورشی مخلوق، وہ ملائکہ رحمت، وہ رب کائنات کے مقرب فرشتے، وہ میرے کریم پروردگار کے ملائکہ اس بندے سے جس سے حضرت جبریل کو پہلے حکم ہوا پیار کر، جس سے سب سے پہلے رب کائنات نے محبت کی، پھر جبریل امین کو حکم ہوا، اس کے بعد رب کائنات نے پورے آسمانوں پر اعلان کروا دیا اے میرے آسمان کے پیارے فرشتوں، فلاں ہستی سے، فلاں نیک بندے سے، فلاں بندے سے مجھے بڑا ہی پیار ہے، اے آسمان والو تم سب کے سب اس سے پیار کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر حدیث طیبہ کی آخری حرف ہے، مسلم شریف کی بڑی معتبر حدیث طیبہ ہے، نبی پاک تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، جب رب کائنات اس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو
ان کی محبت کا حکم دیتا ہے، آسمانوں کے اندر اپنے نیک بندوں کی محبت کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد پروردگار جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل زمین پر چلے جاؤ، اور جس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے اس کے دل میں اس نیک بندے کی محبت کو پیدا کرو۔ تو میرے آباب، ہم اولیاء سے محبت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم اولیاء سے محبت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم اولیاء سے پیار اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم اولیاء سے تعلق اپنی مرضی سے نہیں رکھتے، ہم اولیاء سے نسبت اپنی مرضی سے نہیں رکھتے۔ خدا کی عزت کی قسم نبی پاک کا فرمان سناتا ہوں، آقا رحمت تاجدار دو عالم نے فرمایا، اللہ رب العزت لوگوں کے اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں اپنے پیارے بندوں کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہم اپنی مرضی سے نہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت خدا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دی گئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ جبریل امین حدیث طیبہ کے آخری لفظ آقا فرماتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت، اس بندے کا پیار لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں اولیاء کی نسبت نہ پیدا ہو سکی، اولیاء کا تعلق نہ پیدا ہو سکا، اولیاء کا پیار اگر کسی دل کو میسر نہ آیا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اولیاء کی محبت فقط انہی کو میسر آتی ہے جن کے دلوں میں رب کائنات ایمان بھی دیتا ہے اور پھر از خود اپنے نیک بندوں کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے، میرے شریف کے ہمارے پرنسپل قبلہ پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدو، آپ فرماتے ہیں میں معین الدین چشتی اجمیری معین الملت والدین رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر اجمیر شریف حاضر ہوا۔ جب میں اجمیر شریف گیا میں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ حضرت اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سیڑھیاں آپ کے مزار کی طرف جاتی ہیں، صبح دکان کھولنے سے پہلے وہ لوگ آتے ہندو اپنے چابیاں جو ہے دکانوں کی ان کو ان سیڑھیوں کے ساتھ رگڑتے ہیں، کوئی آپ کے تالے کے ساتھ رگڑتا ہے، پھر اپنی دکان کھولتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اے ہندوؤں، معین الدین تو ہمارا ہے، معین الدین ہمارا ہے، معین الدین آقا رحمت تاجدار کائنات کا غلام سچا مسلمان ہے، تم اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو ہندو کہتے ہیں، اے محمد امین الحسن، یہ وہ شخصیت ہے جس نے ہندوستان کے اندر اپنی پیار اور محبت کی ایسی کیفیت پیدا کی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہمیں کوئی غیر مری طاقت کھینچ کر معین الدین کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے، غیر مری طاقت کھینچ کر ہمیں حضرت کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت پھر کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں رب کائنات ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر رب کائنات اس بندے کی قبولیت اور اس بندے کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں خود بخود پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی پیاری حدیث طیبہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ دور دراز سے آئے، اپنے ایکسپنسز خرچ کر کے آئے، اخراجات لگا کر آئے اور بہت زیادہ وقت کو آپ جناب اس معاملے میں صرف کرنے کے لیے آئے۔ حدیث طیبہ یہ بھی مسلم شریف سے سنا رہا ہوں، نبی رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ایک نیک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ، وہ اپنے ایک نیک بھائی، نیک ولی اللہ کے پیارے دوست رب کائنات کے مقرب بندے کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلا۔ رب کائنات نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اے میرے پیارے فرشتے، اس بندے کی جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ اور راستے میں بیٹھو، جب یہ تیرے پاس آئے اس سے چند ایک تو نے سوال کرنے ہیں۔ تو آسمان سے فرشتہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بندہ آ رہا ہے، اس بندے کو گھر سے وہ چل پڑا ہے، جب اس مقام
فرشتے نے پوچھا این ترید، اے انسان، اے سفر کرنے والے، اے کہیں جانے والے، این ترید، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو بتا تم کہاں جا رہے ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس فلاں گاؤں کے اندر میرا ایک دوست ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، رب کائنات کا ایک مقرب آدمی ہے، رب کائنات کا ایک محبوب بندہ ہے، رب کائنات کا ایک پیارا بندہ ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا انسان ہے جو انسان کی شکل میں ایک بڑا ملک کریم ہے اور بڑا پیارا، اس کو رب کائنات نے کردار بخشا ہے، رب کائنات نے اس کو بہت ہی اعلیٰ رتبوں پر فائز کیا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، میں اس کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث طیبہ اس غرض و غایت کے جانے والوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم بڑی پیاری حدیث طیبہ کی کتاب کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تم نے اس جگہ کا سفر کیا، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا یہاں ایک بھائی ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، میں اس کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آدمی یہ جواب دیتا ہے تو فرشتہ پھر اس سے پوچھتا ہے یار کیا اس نے تیرے اوپر کوئی بھلائی کی ہے؟ کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ کیا اس نے تیرے اوپر کوئی دین چڑھایا ہے؟ کیا اس نے تیرے اوپر کوئی بہت بڑا بھلا کیا ہے کہ تو اس کے بھلے کی جزا دینے سے جا رہا ہے؟ اس لیے اس سے محبت کرتا ہے کہ اس نے تیرے اوپر بھلائی کی تھی، اس نے تجھ سے تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس نے کہا اس کا دنیاوی اعتبار سے تو میرے اوپر کوئی احسان نہیں، لیکن ایک اس کا احسان ضرور ہے، اس کے پاس جاؤں تو خدا یاد آ جائے۔ دنیاوی کوئی احسان نہیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھے کوئی بھلا نہیں کیا اس نے، میں بھلوں کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں جا رہا، واللہ اگر میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو انی احبہ فی اللہ، میں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔